بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں راشد حجازی پروگرام تھنک ٹینک کے ساتھ. ناظرین ایک بات ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم جب بات کرتے ہیں زیور کی تو زیور سے براہ راست اس کا جو ایک تعلق بنتا ہے نا خواتین کے ساتھ بنتا ہے, اور ہم پھر وہ یہ زیورات جیولری اس میں ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں اور خواتین کے لیے اس کو مخصوص کر دیا جاتا ہے. لیکن جو میں نے کہا تھا سوچئے, تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصل زیور ہے کیا. وہ زیور ہے زیور تعلیم, تعلیم کا زیور. تو کیا وجہ ہے کہ ہم عورتوں کو, خواتین کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو, بیوی کو اور جو بھی رشتے ہمارے ہیں ان کو ہم جیولری کے زیورات میں الجھا کر ان کی زندگی کو ایک ہم جس طرح کہتے ہیں نا, میں لفظ اگر معذرت کے ساتھ یہ اگر سخت لفظ نہیں ہے تو ایک لالچ کے اس کو روپ دے دیتے ہیں. حالانکہ یہ روپ اتنا خوبصورت ہے. وہ جو کہا تھا نا اقبال نے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو کیا یہ رنگ صرف لالچ کا, سرمایہ کا, پیسے کا, زیور کا, سونے کا, جیولری کا, اس کا ہوتا ہے؟ نہیں. کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا زیور تعلیم کا زیور ہے, علم کا زیور ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم علم کے زیور سے اپنی خواتین کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو محروم رکھتے ہیں؟ محروم میں نے اس لیے کہا کہ ترجیح نہیں ہے. ایز اے سوسائٹی ہماری ترجیح اول ہونی چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو علم کے زیور سے مالا مال کر دیں, تاکہ پھر یہ تعلیم کا, علم کا جوہر جو ہے نا وہ معاشرے میں آگے بڑھے. چونکہ وہ کہا گیا ہے کہ جو مجھے ماں کی گود میں ملے گا وہی میں آگے معاشرے کو ریٹرن کروں گا. تو ماں کی گود علم کی گود ہونی چاہیے. تو اس پہ آج بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ضیاء الرحمان صاحب. آپ کنوینر ہیں پاکستان ڈیولپمنٹ الائنس کے, اور ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ترقی کی, تو ترقی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی جب خواتین اپنا رول ادا نہ کریں. اور خواتین اگر علم سے ہی بے بہرہ ہوں گی تو کون سی ترقی اور کون سی ڈیولپمنٹ. ویلکم ٹو مائی شو جناب ضیاء الرحمان صاحب. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اسی خواتین کی تعلیم کے شعبے میں ایک نمایاں کردار ادا کرنے والی شخصیت کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ماٹو یہ بنایا ہے کہ اس ملک کی خواتین کو, بچیوں کو, بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آشنا کرنا ہے, بہرہ ور کرنا ہے. اصل دولت کہا یہ جاتا ہے کہ علم کی دولت اصل دولت ہے. اور جناب مولا علی خلیفۃ المسلمین, خلیفہ چہارم, خلیفہ راشد, داماد رسول حضرت علی مرتضیٰ, جنہیں کہا گیا تھا کہ یہ باب العلم ہے, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ علم ایسی دولت ہے جو چرائی نہیں جا سکتی, اور جبکہ مال اس کی حفاظت تم کرتے ہو, علم وہ دولت ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. تو علم کی دولت کو مالا مال کرنے کے لیے خواتین میں, بچیوں میں, بیٹیوں میں اس کے لیے سرگرم عمل ہیں. محترمہ مریم امجد خان صاحبہ, آپ سوشل ورکر ہیں اسی فیلڈ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہر نفسیات بھی ہیں, سائیکولوجسٹ ہیں. تو ویلکم ٹو مائی شو مریم امجد خان. جناب ضیاء الرحمان صاحب, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں, اور خاص طور پر چونکہ پاکستان ڈیولپمنٹ الائنس کے کنوینر ہیں, تو کوئی کسی بھی ملک کی ترقی, اور بالخصوص پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کی ترقی, کیا خواتین کو تعلیم سے بہرہ ور کیے بغیر ممکن ہے؟ بہت شکریہ, آپ نے آج اس اہم موضوع کے اوپر اس پروگرام کا انعقاد کیا. آپ نے اپنے جو شروع کے الفاظ ہیں اس میں میرے سے بہت ہی بہتر انداز سے تعلیم کی اہمیت اور اس میں خواتین کی شمولیت کے حوالے سے بات کی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جنرلی جو ہے وہ یہ باتیں سنتے ہیں ہر خاص و عام سے, بلکہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب اپنی سب سے پہلی تقریر قوم سے خطاب میں کی تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اب یہ اندازہ کر لیں کہ بہت ہی ہائیسٹ لیول ہمارے ہاں ایک شعور تو ہے, آگاہی ضرور ہے کہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں, اور اس میں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ لڑکیاں ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں.
یہ 2.5 کروڑ جو ہیں یہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ لڑکیوں کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے معاشرے کا، اور یہ آج کا نہیں ہے، پچھلے 10-15 سالوں سے اس کے اوپر کافی بات چیت ہمارے معاشرے میں ہوتی رہتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سرکاری سطح پہ، جس طرح میں نے آپ کو پرائم منسٹر کا حوالہ دیا، آپ چاہے کسی بھی وزیر کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے وسائل نہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت عرصہ ہوا، اب 10 سال ہو گئے اس بات کو بھی، کہ ہم نے تعلیم کو ایک بنیادی انسانی حق کے طور پہ تسلیم کیا ہے. جس طرح زندگی کا حق، جینے کا حق ایک بنیادی انسانی حق ہے، جس طریقے سے خوراک کا حق ایک بنیادی انسانی حق ہے، جس طریقے سے سوسائٹی کے اندر جو تحفظ ہے وہ ایک بنیادی انسانی حق ہے، تعلیم کو بھی ہم نے 25A آرٹیکل، آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت جو ہے وہ بنیادی انسانی حق کے طور پہ تسلیم کیا. ہماری ریاست نے اس کو تسلیم کیا. جب کسی بھی چیز کو ریاست بنیادی انسانی حق کے طور پہ تسلیم کر لے تو پھر ضروری ہوتا ہے ریاستی اداروں کا کہ وہ اس حق کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو جو ہے وہ ملٹی پلائی کرے، بڑھائے، اچھی سے اچھی جو ہے وہ سہولت لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائے. اب اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2010 کے اندر یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ دیا گیا، اور ساتھ ہی ہمارے ہاں 18ویں ترمیم ہو گئی. 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم جو ہے وہ نچلی سطح کے اوپر ڈیوالو ہو گئی، ایجوکیشن منسٹریز جو ہے وہ ہر صوبے کے اندر بن گئیں، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اب یہ جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے یہ اب صوبائی ذمہ داری ہے. صوبوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کافی کام کیا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن جس طرح میں آپ کو مثال دوں، پنجاب کے اندر 2014 میں پنجاب فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2014 جو ہے وہ اسمبلی نے پاس کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 6 سال گزر گئے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا فری اینڈ کمپلسری، تو یہ آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت کہتے ہیں، جس میں یہ درج ہے کہ 16 سال کی ایج تک ہر بچے اور بچی کو مفت اور لازمی تعلیم دینا جو ہے وہ ریاست کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ہمارے پروونشل قوانین کے اندر. اب یہ ایکٹ بن گیا 2014 میں پنجاب میں. میں ایک مثال دیتا ہوں، باقی صوبوں کی سچویشن بھی کوئی اتنی مختلف نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایکٹ آج کی ڈیٹ تک، میرے یہاں بیٹھے ہوئے یہ بات کرتے ہوئے تک، وہ ایکٹ جو ہے وہ اسمبلی کے پاس ہونے کے باوجود نوٹیفائی نہیں ہوا. اب ایک قانون جب بنتا ہے اس کا پہلا پروسیس یہ ہے کہ اس کو اسمبلی نوٹیفائی کرتی ہے کہ یہ اسمبلی نے پاس کر دیا ہے. اس کے بعد وہ بیوروکریسی کے پاس جاتا ہے، بیوروکریسی اس قانون کے اوپر رولز آف بزنس بناتی ہے. وہ رولز آف بزنس بنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ملک میں 1,20,00,000 بچیوں کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ جو دیگر 80 لاکھ کروڑ کے قریب لڑکے ہیں، بچے ہیں جو اسکول جانے کی ایج کے ہیں، ان کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. جی بات بالکل آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتائی، لیکن میرا پہلا سوال ابھی تشنا ہے، میں آگے چل کر بات کروں گا. آپ یہ بتائیں محترمہ مریم امجد خان صاحبہ کہ جو بچیوں کی تعلیم اسپیشل جس پہ آپ کی ورکنگ ہے، یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں اس کی عمومی صورتحال کیا ہے بچیوں کی تعلیم کے بارے میں، اس میں بالخصوص سوسائٹی کا رویہ کیا ہے؟ سوسائٹی میں پہلا جو یونٹ ہے والدین، ان کا کیا رویہ ہے؟ معاشرہ اس کو کس طرح قبول کرتا ہے؟ پھر حکومت، اسٹیٹ اپنی یہ آئینی ذمہ داری کس طریقے سے پوری کرتی ہے یا کہ پہلو تہی کر رہی ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ آپ بات کریں. بہت شکریہ حجازی صاحب. بچیوں کی تعلیم کا جو آپ نے کہا کہ اسٹیٹس کیا ہے، تو جو حکومتوں کی سیریسنس ہے اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ بہت محنت اور بہت جدوجہد، چاہے وہ پروونشل چیپٹرز نے کیا
یا پھر وہ فیڈرل کی طرف سے ہوا، تو ابھی بھی پاکستان بھر میں یہ جو 2.5 کروڑ کا نعرہ لگ رہا ہے اس میں سے 53% بچیاں ہیں جو کہ اسکولوں میں نہیں ہیں. 5 سے 16 سال کی عمر کی بچیاں جن کو ابھی اسکولوں میں ہونا چاہیے، تقریباً 30 لاکھ بچیاں جن کو پرائمری میں ہونا چاہیے، تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ بچیاں جن کو سیکنڈری تعلیم میں ہونا چاہیے، وہ باہر ہیں. جہاں تک بات رہے گی ریاست کے علاوہ سوسائٹی کا کیا، سوسائٹی کا رول کیا ہے، سوسائٹی کی سمجھ کیا ہے اس کے اوپر، تو دیکھیں سوسائٹی ان لارج چاہتی ہے کہ بچیوں کو تعلیم دی جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جہاں تعلیم میں فقدان ہے، تعلیم کی رسائی میں کمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو جب غربت ہوگی تو والدین کا جو سب سے پہلا جو ترجیح ہوگی وہ یہ ہوگی کہ بچوں کا کھانا پینا پورا کیا جائے اور یہ بچے ہماری غربت کو ختم کرنے میں ہمارا ہاتھ بٹائیں. جو غربت کا خاتمہ تعلیم کے ذریعے ہے اس کے لیے انہیں کم سے کم 18 سال 15 سال بچوں پر انویسٹ کرنا ہے، جس کے لیے وہ ٹائم نہیں دیتے. وہ آج کی سوچتے ہیں، آج کے دن کا کھانا، آج کی رات کا کھانا سوچتے ہیں، جس کے لیے وہ اپنے بچیوں کو یا بچوں کو تعلیم سے ہٹا کر کسی نہ کسی اور ذریعے معاش میں لگاتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں اور وہ کچھ نہ کچھ کما کر لے کر آئیں تاکہ ہمارے گھر کا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کی تعلیم بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. آپ ابھی کسی جھونپڑی میں بھی چلے جائیں گے وہ کہیں گے ہاں بالکل اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے، دینی چاہیے ہمیں، لیکن ہم نہیں دے پاتے. تو جو دلوانا ہے تعلیم، جو اس کو ہر صورت میں ممکن بنانا ہے، وہ ریاست کی ذمہ داری، اور وہ ریاست صرف اسی صورت میں پورا کر سکتی ہے جو اس طرح کے قوانین ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے رولز آف بزنس بنائے. رولز آف بزنس بنے کہ اگر آپ اپنے بچے یا بچی کو نہیں تعلیم دیں گے تو یہ سزائیں ہیں. اگر آپ کی بچی اس عمر میں ہوگی اور ابھی تک داخلہ نہیں ہوگا تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، ہم بچے کی کسٹڈی لے لیں گے. بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے جہاں پر بچہ ایک خاص عمر میں پہنچ کے اسکول میں نہیں جاتا تو وہ ریاست اپنی کسٹڈی میں بچے کو لے لیتی ہے. تو بہت کلیئر کٹ ہمیں کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جہاں پہ والدین بھی مجبور ہو جائیں، غربت کی بات کر کے یا کسی اور چیز کی بات کر کے ہم تعلیم کو پیچھے نہ لے جائیں. تو اوور آل جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا رویہ کافی حد تک ایسا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ترجیح کی بات آپ کر رہے تھے، جو لالچ کی بات آپ کر رہے تھے، وہ بہت زیادہ زور سے ہمارے اندر، ہمارے رویوں میں اب مل چکی ہے. ہمارے اندر جو سمجھے کہ جذب ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم یہ کر رہے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے. اب ہم اس کو غلط سمجھتے بھی نہیں ہیں. اگر گھر میں بیٹا اور بیٹی موجود ہے تو ہم لاشعوری طور پہ ہم بیٹے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اور بیٹی کو کم ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ تعلیم کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے، اس ذہنیت کے اوپر کام کرنے کے لیے، اس سوچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہ جو ترجیح دینے کا معاملہ ہے وہ ہمیں بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے برابری کی سطح پر دیکھنا ہے. اگر کوئی میڈیوکر فیملی ہے جو تھوڑا بہت افورڈ کر سکتی ہے تو وہ شاید بیٹی کو سلائی کڑھائی میں لگا دیں گے، لیکن بیٹے کو کم سے کم 5ویں یا 8ویں یا میٹرک تک ضرور پڑھائیں گے. تو یہ جو ڈفرینس ہے ہماری سوچ کا کہ کیونکہ رہنا گھر ہے تو گھر میں کھانا پکا کر لے گی، گھر میں سلائی کڑھائی کر لے گی، کپڑے سی کے کچھ نہ کچھ پیسے کما لے گی، تو یہ تبدیلی کی ضرورت ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کسی کی میراث نہیں ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کرنی پڑے، چین جانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے جاؤ، تو یہ وہ ساری وہ ریفرنسز ہیں جو ہمیں اس بات کی اہمیت دلاتی ہے، احساس دلاتی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ہر بیٹا اور بیٹی پر فرض ہے. تو اس کے لیے ہمیں کسی قسم کی وجہ یا کسی قسم کی کوئی ریزن نہیں پرووائڈ کرنی کہ کیوں نہیں دی جا رہی. بڑی بات آپ نے کی ہے. اپنا ضیاء الرحمان صاحب، مجھے وہ حدیث مقدسہ یاد آ گئی جس میں کہا گیا ہے کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. اس میں وضاحت کے ساتھ یہ توضیح کر دی گئی، حالانکہ اوور آل مسلم عورت و خواتین مسلم ہی، لیکن مسلم اور مسلمات دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ مسلم مرد پر بھی اور مسلم عورت پر بھی علم فرض ہے. العلم فریضۃ. اور جس طرح میں کہا مریم امجد خان نے اس حدیث کا بھی حوالہ دیا، معروف حدیث ہے
کہ علم حاصل کروا چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑا. اور یہ جو بات بالکل صحیح کی کہ علم کسی کی میراث تو نہیں ہے، تو آپ نے حاصل کرنی ہے. اب جدوجہد سے، اسٹرگل سے، اور جو معاشرتی عوامل ہے اور سرکاری جو اقدامات ہیں، یہ مل جل کر ہی تعلیم کا راستہ کھولتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ حکومت نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے ہیں؟ سر، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حکومت نے چند ایک سٹیپس تو لیے ہیں، لیکن جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ابھی بھی جو اسٹڈیز ہمیں کہتی ہیں، اور حکومت نے یہ کمٹمنٹ عالمی سطح کے اوپر بھی کر رکھی ہے کہ ہم 2030 تک ہر بچے اور بچی کو کم از کم پرائمری کی سطح پہ تعلیم ضرور دے دیں گے. اب 2030 تک اگر حکومت یہ کمٹمنٹ کر کے آئی ہے اقوام متحدہ کے فورم پہ، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کے تحت گول 4 جو تعلیم کے اوپر ہے، اس میں حکومت نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم ہر بچے اور بچی کو مفت تعلیم جو ہے وہ دے دیں گے. تو ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی کی کہ حکومت جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے، اور کیا جو یہ کمٹمنٹ کی ہے اس میں اگلے 10 سالوں تک یہ پہنچ پائے گی کہ نہیں پہنچ پائے گی. تو ہمیں تو بہت مایوسی ہے، اقدامات اس سطح کے اوپر نظر نہیں آ رہے. ابھی بھی جو بجٹ ایلوکیشن کی جاتی ہے وہ ریکرنگ ایکسپینڈیچرز کو مینیج کرنے کے لیے کی جاتی ہے. مطلب تعلیم کے لیے جتنا بھی بجٹ حکومتیں دعویٰ کر رہی ہیں، ہماری صوبائی حکومتیں، لیکن وہ ٹیچرز کی تنخواہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. فروغ تعلیم فنڈ جو ہے وہ اسکول کی مینٹیننس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ابھی بھی کسی جگہ پہ مفت تعلیم نہیں ہے، 20 روپے بچے سے لیے جاتے ہیں ہر جگہ کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر ہم مفت تعلیم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر تو ہمارے یہاں ایسے خاندان اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے 20 روپے جو ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں مہینے کا. اور پھر کتابیں چلیں مفت دی جاتی ہیں، لیکن کیا وہ اتنی تعداد کے اندر چھاپی جاتی ہیں کہ جتنی ضرورت ہے؟ جس طرح ابھی مریم نے بتایا کہ جی ضرورت تو یہ ہے کہ 80 لاکھ بچی ہر سال پرائمری تک داخل ہو، لیکن 50 لاکھ ہوتی ہے، 30 لاکھ پھر بھی رہ جاتی ہے، 50 لاکھ جو ہے وہ سیکنڈری اسکول میں پھر بھی نیچے رہ جاتی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اسکولوں کی تعداد اتنی ہے. اور اگر ہم لڑکیوں کی تعلیم کی بات کریں تو لڑکیوں کے جو اسکول ہیں، چاہے وہ پرائمری کے ہیں، چاہے وہ سیکنڈری کے ہیں، چاہے وہ ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، وہ لڑکوں کے اسکولوں کی تعداد سے آدھے ہیں. تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی ڈسکریمنیشن ریاستی سطح کے اوپر بھی کر رہے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے. ریاستی سطح پر بھی یہ امتیاز ہو رہا ہے، ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. ملک کی، اپنی ملک کی، قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کو ہم جہالت کے سپرد کر رہے ہیں. اور پھر اس صنفی جو ہے امتیاز، اس کا تو کوئی جواز ہے ہی نہیں. تو یہ بلا جواز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی طور پر بات ہوئی ہے کہ یہ تو آئینی پابندی ہے، اور آئین کی اگر پابندی نہیں کرتے تو آئینی ڈسکوالیفیکیشن اگر بات کو آگے بڑھایا جائے. ہم یہ صرف سیاسی نعروں کی بات نہیں کر رہے، یہ عملی طور پر بات ہے جو عوام کا حق ہے، عوام کا رائٹ ہے، شہریوں کا رائٹ ہے، اور شہریوں میں خاص طور بچوں اور بچیوں کا رائٹ ہے. اور بچوں اور بچیوں کے آئینی حقوق کو سلب کرنے والی حکومت کو آئینی کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس پر ہم بات کریں گے، لیکن وقفے کے بعد. ٹیک اے بریک.